السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ صافات کی آیت نمبر 99 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، ان قریب وہ میری رہنمائی کرے گا، مجھے ہدایت دے گا۔ اس سے پہلی آیات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب بہت سی آزمائشوں میں پورا پایا تو ان کو امام الانبیاء اور سید الانبیاء کا لقب دیا۔ یہ ابو الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے باپ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت عطا فرمائی ہے۔ یہ ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو ان کی قوم نے جب ان کو ایک بہت بڑی آگ کے اندر ڈالا اور ان کو جلانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ اپنی اس کوشش میں ناکام رہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بحفاظت اس آگ میں سے نکل آئے، یعنی فوراً نہیں، بلکہ وہ آگ پوری جلی ہے اور لکڑیاں بجھ گئی ہیں، تو پھر ابراہیم علیہ السلام اس میں سے نکلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک بال بھی جلنے نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود صرف سیدنا لوط علیہ السلام ان پر ایمان لائے، اور قوم کا کوئی شخص بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی یہ بے حسی دیکھی تو وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم تھا۔ تو اپنی قوم سے کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ میں ایک ایسے علاقے میں، ایک ایسی جگہ پر جا رہا ہوں جہاں اللہ ہی کا حکم ہے، اور جہاں پہنچ کر میں اس کی توحید کو نافذ کروں گا اور اس کی دین پر میں عمل کروں گا، کیونکہ تم لوگ دین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ ربی ہب لی من الصالحین، اے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اور سیدنا لوط علیہ السلام کو ساتھ لے کر جب چلے تو ظاہر ہے کہ اپنی قوم، اپنا گھر، اپنا علاقہ چھوڑنے کا ایک دکھ تو ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ یعنی غم کی حالت میں اور تکلیف کی حالت میں جب بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑا قریب ہو کے اس کی دعا کو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، بس ہم نے اس کو ایک تحمل مزاج بچے کی بشارت دی، یعنی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی گئی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال سے متجاوز تھی، سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی اسی طرح بہت زیادہ تھی، بعض عمر گزری ہوئی تھی، لیکن اب اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے کی بشارت دے رہا ہے، اور بیٹا بھی بڑا تحمل مزاج۔ پھر جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی کئی قسم کی آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں۔ فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، بس جب ابراہیم علیہ السلام کا وہ بیٹا بلغ معہ السعی، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اے بیٹے، بے شک میں دیکھتا ہوں نیند کی حالت میں، انی اذبحک، کہ بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پس تو دیکھ کہ تیرا کیا خیال ہے، یعنی تمہارا کیا ذہن ہے، کیا ارادہ ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے نے کہا کہ اے باپ وہ کام کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ان قریب اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب سیدہ سارہ کو لے کر وہاں سے نکلے ہیں تو رستے میں بھی ان کے لیے کئی مشکلات تھیں، جن میں سے ایک بہت بڑی مشکل اس بادشاہ کا اس کے ملک میں سے گزرنا تھا جو نوجوان عورتوں کو چھوڑتا نہیں تھا۔ تو اس نے جب سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے برائی کا ارادہ کیا تو وہ شخص مفلوج ہو گیا۔ پھر اس نے سیدہ سارہ کو دیکھ کر کہا کہ تم میرے لیے کوئی دعا کرو۔
میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ جب انہوں نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کی نیت پھر خراب ہو گئی۔ جب 2-3 دفعہ اس طرح سے ہوا تو وہ ڈر گیا اور اپنے درباریوں کو کہنے لگا کہ تم میرے پاس کسی عورت کو نہیں بلکہ کسی جنی کو لے کر آئے ہو، اس کو لے جاؤ۔ اور وہ اس قدر خوف زدہ تھا کہ اس نے اپنی بیٹی سیدہ ہاجرہ جو تھیں وہ بطور تحفہ ان کو ساتھ دے دیں، اس ڈر سے کہ یہ تحفہ لے کر یہاں سے چلے جائیں اور میری اس بات پر رنجیدہ ہو کر میرے خلاف کوئی ایسا اقدام نہ کریں کہ میری حکومت الٹ جائے۔ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ جب ان کے ساتھ سارہ کے ساتھ آئی ہیں تو سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ہاجرہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دی اور انہوں نے ان کو اپنی زوجیت میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بیٹا سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا کیے، اور ان کی پیدائش کے بعد بھی ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ ان ماں بیٹا دونوں کو جہاں بیت اللہ کی تعمیر ہونی تھی وہاں چھوڑ آنے کا حکم ہوا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ آئے جہاں ان کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ اور تھوڑی کھجوریں تھیں۔ جب وہ ختم ہوئیں تو پھر ان کی بے قراری کے وہ چکر جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ کی سعی کا حکم دیا، اور پھر جبریل علیہ السلام کی یا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے زمزم کے کنویں کا جاری ہونا، یہ ساری چیزیں وہاں وقوع پذیر ہوئیں، اور یہ ایک یعنی کئی سالوں پر محیط یہ ایک تاریخ ہے، ایک پورا ایک واقعہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے اس زوجہ اور اپنے بیٹے کی خبرگیری کے لیے آتے جاتے رہتے تھے۔ خود تو وہ فلسطین میں تھے لیکن یہ مکہ میں آتے جاتے رہتے تھے۔ ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ملاقات اور اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے تھے۔ پھر جب یہ اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں بچے کو ذبح کر رہا ہوں۔ چونکہ نبیوں کا خواب یہ ایک وحی ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے بیٹے سے اس کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ فانظر ماذا تری، یعنی تم دیکھو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ اب یہاں یہ مطلب نہیں تھا کہ بیٹا مانے گا تو ایسا ہو جائے گا ورنہ نہیں، بلکہ مطلب یہ تھا کہ یہ معاملہ جو اللہ کا حکم ہے یہ کیسے ہونا چاہیے، یہ ہونا تو ہے ہی۔ بیٹا بھی کمال فرما بردار تھا کہ کہنے لگا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے، یعنی اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم ربی تھا، اللہ کا حکم تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا کوئی یہ وہم یا کوئی اور معمولی چیز نہیں تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ جب وہ باپ بیٹا اس بات پر رضامند ہو گئے، اسلما یعنی وہ دونوں رضامند ہو گئے، وتلہ للجبین اور ان کو لٹا لیا پیشانی کی ایک جانب۔ جبین کہتے ہیں ماتھے کے دونوں کناروں کو۔ تو جب یعنی سائیڈ پر کسی کو لٹایا جائے، جس طرح ذبیحہ کے جانور کو بھی لٹایا جاتا ہے، تو اس کی ایک سائیڈ نیچے ہوتی ہے، یعنی سائیڈ کے بل، سیدھا نہیں۔ بعض لوگوں نے یہاں مختلف قسم کی وضاحتیں کی ہیں کہ انہوں نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی یا بیٹے نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ پٹی باندھ لیں کہ آپ کو نہیں، یہ بہادر لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ تو بزدل لوگوں کا کام ہے۔ جب ان کے ذہن میں ایک بات تھی کہ زندگی اور موت یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے اور جو بھی دنیا پہ آیا ہے اس کو موت تو آنی ہی ہے، پھر یہ کہ یہ بیٹا دیا بھی اللہ نے ہے اور لے بھی وہی رہا ہے، تو پھر پٹی باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن اور حدیث سے اس طرح کی کوئی بھی وضاحت معلوم نہیں ہوتی۔ یہ سب اسرائیلی روایات ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بزدلی سے بچانے کے لیے، خوف سے بچانے کے لیے ایسے کیا اور ایسے کیا، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فلما اسلما، پس جب وہ دونوں دل سے اس بات پر مطمئن ہو کر یہ کام کرنے کے لیے متی ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور بچے کو پیشانی کی ایک جانب لٹا لیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے اس کو آواز دی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، قد صدقت الرؤیا، تحقیق تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح نیکی کرنے والے کو بدلہ دیتے ہیں، ان ھذا لہو البلاء المبین،
بے شک یہ تو ایک ظاہری قسم کی بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کو بدلے میں ایک عظیم ذبیحہ عطا کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ ہم نے خواب میں جو تمہیں حکم دیا تھا تم نے اس پر عمل کر کے اس کو سچا کر دکھایا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، یعنی ان کو ہم تکلیف میں مبتلا نہیں کرتے، بلکہ جب وہ ہمارے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو بس ہم یہی دیکھنا چاہتے ہیں، پھر ہم ان کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ تو ایک بڑی ظاہری قسم کی آزمائش تھی کہ ایک ایسا بچہ جس کو زندگی بھر مانگ کر لیا ہو اور اب وہ چلنے پھرنے اور باپ کی مدد کرنے کے لیے وہ اس عمر کو پہنچا ہے تو اس کو ذبح کر کے ضائع کر دیا جائے، نہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک مینڈھا عطا کیا۔ اس کے متعلق بھی بہت سی کہانیاں مشہور ہیں، اسرائیلی روایات میں موجود ہیں کہ وہ مینڈھا جنت سے آیا تھا، وہ پہاڑ کے اوپر سے اترا تھا، یا وہ وہی تھا جو حابیل قابیل نے ذبح کیا تھا اور جنت میں پلتا رہا اور آ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان تمام روایات کی کوئی اصل نہیں، یہ سب اسرائیلی روایات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مینڈھا عطا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ 2 سینگوں والا مینڈھا، بلکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو فتح کیا اور آپ بیت اللہ میں مکہ کو فتح کیا ہے اور آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے تو اس وقت بھی اس مینڈے کے سینگ جس کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تھا وہ بیت اللہ کے اندر لٹکے ہوئے تھے۔ جب نبی علیہ السلام وہاں سے بیت اللہ کے اندر سے تمام بتوں کو توڑنے کے بعد باہر نکلتے ہیں تو آپ جو بیت اللہ کی چابی سنبھالنے والے تھے آپ نے ان کو بلایا، سیدنا سفیان ان کا نام تھا، اور فرمایا کہ میں مینڈے کے ان سینگوں کو وہاں سے نہیں ہٹا سکا تو تم جاؤ اور ان کو چھپا دو۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ جہاں تمام بت گرائے گئے ہیں وہاں اگر یہ سینگ باقی رکھے گئے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ عبادت کے قابل ہیں، کہ ان کا کوئی تقدس ہے، تو اس لیے ان کو بھی چھپا دو، یعنی ان کے اوپر کوئی پردہ ڈال دو یا وہاں سے ہٹا دو۔ پھر ان کو چھپا دیا گیا اور وہ سینگ اسی طرح محفوظ رہے حتیٰ کہ ایک مرتبہ بیت اللہ میں آگ بھڑک اٹھی، چونکہ ان دنوں چھتیں لکڑی کی ہوتی تھیں، تو جب اس کی چھت جلی تو اس کے اندر ہی وہ سینگ بھی جل کر ضائع ہو گئے، یعنی معدوم ہو گئے، چھپ گئے اس کے اندر ہی۔ بہرحال یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا اور فرمایا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کے طریقے کو پچھلوں میں چھوڑ دیا۔ سلام علی ابراہیم، یعنی یہاں ایک تو مطلب یہ ہے کہ اس قربانی کے طریقے کو سنت قرار دیا گیا، اور یہ اتنی بڑی سنت ہے کہ یہ سنت ابراہیمی یہ ہر سال مسلمان ادا کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں استطاعت ہو لیکن وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ مسلمانوں کے لیے لازمی قرار دی گئی کہ جس کے پاس استطاعت ہے وہ لازمی طور پر قربانی کرے۔ پھر حج کے موقع پر بھی یہ قربانیاں اسی قربانی کی یاد ہیں۔ اور پھر وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں یہ بات چھوڑ دی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کی دعا کریں۔ جس طرح ہم درود شریف جب نماز میں پڑھتے ہیں تو اس میں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یعنی ہم اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ فرمایا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک ابراہیم علیہ السلام ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق نامی بیٹے کی بشارت دی جو صالحین میں سے نبی ہوں گے، نبیا من الصالحین، کہ وہ نبی ہوں گے، ان کو نبوت ملے گی اور صالحین میں ان کا شمار ہوگا۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور برکت کی ہم نے اس پر اور اسحاق علیہ السلام پر،
وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکی کرنے والے بھی ہوں گے اور اپنے نفسوں پر ظاہری طور پر ظلم کرنے والے بھی ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سیدنا اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، اور قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ذکر آیا کہ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، کہ اس کے ساتھ یعقوب نامی پوتے کی بھی بشارت دی علیہ السلام۔ تو سیدنا اسحاق علیہ السلام وہ برگزیدہ نبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبی ان کی نسل سے پیدا کیے، اور پھر بالآخر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے پیدا کیا۔ نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ اسماعیل کی دعا ہوں، وہ دعا جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام دونوں نے کی تھی، میں اس دعا کا نتیجہ ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسحاق علیہ السلام پر برکت کی، یعنی برکت کا مطلب یہاں تمام نبیوں کی بعثت ہے۔ یہاں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر برکت کا نہیں ہے، اور کیونکہ دوسرے مقام پر ان کا ذکر ہو چکا ہے، کئی اور مقامات پر اللہ تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی برکت کا ذکر بھی کیا ہے۔ فرمایا کہ ان کی تمام اولاد تو مسلمان نہیں ہوگی، بلکہ کچھ مسلمان بھی ہوں گے اور کچھ گناہ گار بھی ہوں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام خود مختار نہیں ہوتے، ان کے پاس ہدایت کا سرچشمہ ان کے پاس نہیں ہوتا، یہ کسی کو اپنی مرضی سے ہدایت نہیں دے سکتے۔ اگر ایسا ہوتا تو نبیوں کی اولادیں کبھی جہنم میں نہ جاتی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا، اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی ان کی آنکھوں کے سامنے عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، یعنی سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی آگے چل کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یعنی یہ ان کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، اور بہت سے نبی ان کے درمیان آ چکے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر احسان کیا، وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان دونوں کی قوم کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے ان سب کی مدد کی، بس یہ سب غالب آنے والوں میں سے تھے۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو ایسی کتاب عطا کی جو بیان کرنے والی تھی، ہر بات کو کھول کر واضح طور پر بیان کرنے والی تھی۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا کی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کے طریقے کو پچھلوں میں چھوڑا۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلامتی ہو موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر، یعنی پیچھے آنے والے، بعد میں آنے والے لوگ ان کے اوپر سلامتی کی دعا کرتے ہی رہیں گے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا الیاس علیہ السلام کا ذکر کیا کہ یہ ضرور پیغمبروں میں سے تھے، بے شک الیاس علیہ السلام ضرور پیغمبروں میں سے تھے۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، کیا تم بعل نامی بت کو پوجتے ہو، اس کو پکارتے ہو، اور تم سب سے اچھے پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو۔ یعنی بعل ویسے یہ زوج کے معنی میں آتا ہے، شوہر کے معنی میں۔ تو جب عورت کی ناقدری کی جاتی تھی، جن اقوام میں عورت کو ذلیل سمجھا جاتا تھا، ان میں شوہر کو خدائی کا ہی مقام دیا جاتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے بت کا نام بھی جو سب سے بڑا تھا اس کو بعل کہتے تھے، بعل رکھا ہوا تھا۔ تو فرمایا کہ تم بعل کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑتے ہو۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سب سے اچھا پیدا کرنے والا، مطلب یہ کہ اور بھی ہیں پیدا کرنے والے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح ماں باپ کے ذریعے اولاد پیدا ہوتی ہے، اسی طرح جس طرح اللہ نے لوہے کو پیدا کیا، لیکن اس کو ڈھالنے والے اور اس سے چیزیں بنانے والے انسان ہیں۔
اس لیے فرمایا کہ احسن الخالقین، کہ جتنے بھی دنیا کے اوپر کسی بھی چیز کو ایجاد کرنے والے یا بنانے والے ہیں، ان سب میں سے سب سے احسن اور سب سے کامل خالق صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین، الیاس علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے اللہ کو چھوڑتے ہو جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، ان کی قوم نے ان کو جھٹلا دیا، بس بے شک وہ سب عذاب میں حاضر ہونے والے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ تعالیٰ کے خالص بندے، یعنی جو مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کرتے رہے، چاہے وہ کسی بھی نبی کی قوم میں سے ہوں، وہ اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کے طریقے کو پچھلوں میں چھوڑ دیا۔ سلام علی الیاسین، سلامتی ہو الیاس علیہ السلام پر۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ بھی ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ یہ الیاسین، یہ الیاس علیہ السلام کا ہی نام ہے، یعنی ان کے بعد میں آنے والے لوگ بھی ان پر سلامتی بھیجتے ہی رہیں گے۔ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک لوط علیہ السلام بھی ضرور پیغمبروں میں سے تھے۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، جب ہم نے اس کو اور اس کے تمام اہل کو نجات دے دی۔ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، مگر وہ بوڑھی جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، یعنی ان کی جو بیوی تھی وہ اسی عذاب میں ہلاک ہو گئی جس عذاب میں ان کی قوم ہلاک ہوئی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے پچھلوں کو ہلاک کر دیا، یعنی لوط علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو لے کر نکل گئے اور ان کی قوم ہلاک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کئی قسم کا عذاب نازل کیا، یعنی چیخ بھی، زلزلہ بھی، پتھر بھی برسائے گئے، اور جو لوگ سیدنا لوط علیہ السلام کے مہمانوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے ان کو اندھا بھی کیا گیا۔ یہ کئی قسم کے عذاب ان کے اوپر آئے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بحفاظت وہاں سے نکل گئے۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور بے شک تم ضرور ان پر سے گزرتے ہو ہر صبح، وَبِاللَّيْلِ، اور ہر رات۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا پس تم عقل نہیں کرتے ہو؟ یعنی ان کا مکے والوں کا شام کی طرف کا سفر اور ان کے تجارتی کئی سفر اس طرح کے تھے کہ جن کے رستوں میں یہ تباہ شدہ بستیاں آتی تھیں، تو فرمایا کہ تم ان بستیوں میں سے گزرتے ہو لیکن عبرت نہیں پکڑتے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو، اور وہ نافرمانیاں جن کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا گیا وہ تم اپنے اندر رکھتے ہو اور ان نافرمانیوں سے باز نہیں آتے ہو۔ اور ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کے واقعات اسی لیے بیان کیے کہ ہر قوم کے نبی کو اور اس کے نیک ساتھیوں کو اللہ نے نجات دی، یعنی جو شخص اللہ کی طرف آ جاتا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے۔ اگر وہ زندہ رہے تو تب بھی وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اگر وہ اپنے وقت پر شہید ہو جائے یا طبی فوت ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں جگہ پاتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی عذاب کی بھی نظر ہو جائے پھر بھی اگر وہ نیک ہے تو وہ بچ جاتا ہے۔ جس طرح سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور مار دھاڑ کئی کچھ آج کل یہ جنگی معاملات اور یہ سب سلسلے، لیکن وہی لوگ شہید ہیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اور وہی جنت میں جاتے ہیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ ان کو دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی محفوظ کر لیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی رحمت سے نوازے، اور ہم اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شأننا کلہ لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔